شریعت حکم کی بجا آوری ہے اور طریقت اس کے ساتھ دل لگانا ہے۔ شریعت سر جھکانا ہے اور طریقت دل لگانا ہے۔ یعنی کوئی کام، مثال کے طور پر اب اس کو مزید آسان کر کے عرض کروں، اذان ہو گئی تو پتہ چل گیا کہ شریعت کا حکم آ گیا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز تو سب نے پڑھنی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار کسی طریقے سے ٹائم بچا کے نماز پڑھ لو، وہ نماز پڑھنے آ گیا، اس نے اپنے کام کاج سے ٹائم نکالا اور آ کے اس نے نماز پڑھ لی۔ ایک بندہ یار کہتا ابھی تھوڑا سا میں مصروف ہوں، میں ٹائم نکالوں گا پھر نماز پڑھوں گا۔ پڑھنی اس کو بھی ہے، جو ٹائم نکال کے آ رہا ہے پڑھنی اس کو بھی ہے، جو مجبور ہے کوئی پریشانی ہے اس نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور ایک بندہ ہے اس انتظار میں کہ اذان ہو، میرے رب کا بلاوا آئے اور وہ خوشی سے اٹھے اور وضو کرے اور جناب اس کے بعد وہ پورے اہتمام کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ کہ واہ واہ سبحان اللہ، میرے رب کے حضور حاضری کا وقت آ گیا، میرے رب کے گھر سے مجھے بلاوا آ گیا، میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کروں گا، میں اپنے رب کے حضور قیام کروں گا، اللہ اکبر، میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے رب سے بات کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اس کی صفت کروں گا، اس کی ثنا کروں گا، اس کی حمد کروں گا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کروں گا، اس کے حضور سجدہ ریزی کر کے اور اسے سبحان ربی الاعلیٰ کے مبارک کلمات کے ساتھ یاد کروں گا۔ اب ایک بندہ ٹائم نکال کے آ کے نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، اور ایک بندہ اس انداز سے آیا نماز پڑھنے کے لیے کہ وہ اس میں اس کا شوق بھی شامل ہے، اس میں ذوق بھی شامل ہے، اس میں محبت بھی شامل ہے، خلوص بھی شامل ہے، پیار بھی شامل ہے، اس میں لگن بھی شامل ہے، اس میں اس کی جستجو بھی شامل ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ جو بندہ نماز جس میں جستجو، محبت، پیار، خلوص ہے، اس بندے کی نماز اور اس بندے کی نماز جو آیا اور آ کے فرض ادا کر کے چلا گیا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شریعت کی بجا آوری ہو گئی اور ایک طریقت کی بجا آوری ہو گئی، تو گویا شریعت کا حکم بھی لازم ہے اور ضروری ہے، اور طریقت اس کا حاصل ہے کہ ایک بندہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آ کر وہ عمل انجام دے، وہ عمل آ کر ادا کرے۔